تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے پیدا کی ہے، لیکن ہم اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے ہم شب بیداری کے لیے اس کو قربان کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، کوئی اتنا پروگرام چلتا ہوتا تھا اعلان کا، اس میں جو اناؤنسر تھا وہ کبھی کبھی یہ سوال کر دیا کرتا تھا کہ اگر کسی بندے کی جیب میں کوئی پیڈ بل ہے، بجلی کا ادا شدہ بل ہے، تو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، تو ایک بندہ یا دو بندے ان کے جیب میں وہ بل نکل آتا تھا، اس کو سٹیج پر بلایا جاتا تھا اور اس کو انعام دے دیا جاتا تھا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال کر دیا کہ وہ میرے بندے کھڑے ہو جائیں جنہوں نے ایک رات بھی میری راہ میں میرے ذکر کے لیے قربان کی ہو، تو میرے دوستو اس میں انشاءاللہ ہمارا بھی شمار ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ زندگی جو ہے، اس میں دن اور رات، دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمائی کے لیے بنایا ہے، اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے آرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اوپر قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ خوش نصیب بندہ ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے، اس کے لیے ہمارا اس کے علاوہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا ہے۔ نہ ہم دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے بابا جی حضور علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی جو تحریریں ہیں وہ بڑی جاندار تحریریں ہیں، اور ایک ایک مقالہ وہ سونے میں تولنے کے قابل ہے۔ ان کی ایک شہرہ آفاق کتاب مکشوفات، اس میں سے چند جو ہے وہ تحریریں، چند سطور وہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور بابا جی حضور نے جو 3 کام کہ مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور دعوت و تبلیغ، یہ پورے دین کی جو ہے وہ کریم ہیں، نچوڑ ہیں۔ جس طرح دودھ کے اوپر جو ہے وہ ملائی بالائی آ جاتی ہے، یہ جو ہے وہ دین اسلام کی کریم ہے جو میرے بابا جی حضور نے وہ فرمائے ہیں
کہ ذکر الہی دین اسلام کی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ اور ذکر، یہ تین جو ہے وہ کام یہ دین اسلام کی کریم ہیں، اور اس میں سے ذکر الہی آپ فرماتے ہیں کہ تالاب میں سے جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو جنگلی جانور اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، کہیں چوہے بل بنا لیتے ہیں، کہیں نیولے آہستہ آہستہ اس میں جھاڑیاں اگاتی ہیں، اور اس میں گیدڑ اور لومڑیاں مسکن بنا لیتی ہیں، حتیٰ کہ ساری سطح اس قسم کے جانوروں سے بھر جاتی ہے۔ لیکن جب اس میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تو تمام جانور اپنے بلوں سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ خشکی میں رہنے والا کوئی بھی جانور تالاب میں نہیں رہتا۔ اس کی بجائے پانی میں رہنے والے جانور مچھلی اور کچھوا وغیرہ پانی کے ساتھ ساتھ آتے، اور جب تک پانی تالاب سے خشک نہیں ہوتا تالاب ہی کی رونق بنے رہتے ہیں، دم بھر کے لیے بھی تالاب سے جدا نہیں ہوتے، تالاب ہی میں رہتے ہیں۔ آپ کا دل تالاب، آپ کا دل تالاب، اور اللہ کا ذکر اس کا پانی۔ دل جب ذکر سے خالی ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس میں ہر قسم کی برائیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا حسد، بغض، بخل، کینہ، کذب، غیبت، غصہ، غضب، ریا، تکبر، غرور، فواحش وغیرہ۔ لیکن جب اسے ذکر الہی سے معمور بھر دیا جاتا ہے تمام برائیاں خود بخود دفع ہو جاتی ہیں، اور کوئی بھی برائی دل کی دنیا کے نزدیک تک نہیں پھٹکتی۔ پانی کے بغیر کسی اور طریقے سے خشکی کے سارے جانور کبھی تالاب سے باہر نکالے نہیں جا سکتے، اور بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کو دکھائی تک نہیں دیتے، اپنے اپنے بلوں میں گھسے رہتے ہیں، لیکن جو ہی پانی کی خبر پاتے ہیں فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دلوں میں ایسی ایسی برائیاں موجود رہتی ہیں جو صرف ذکر ہی سے دور ہو سکتی۔ جب تک دل پوری طرح ذکر میں مصروف نہیں ہوتا برائیوں سے پاک نہیں ہوتا، اور جس طرح پانی کے جانور مچھلیاں اور کچھوے پانی ہی کے ساتھ آتے اور پانی ہی میں رہا کرتے ہیں، مکارم اخلاق بھی ذکر ہی کی بدولت حاصل ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم، دل کی دنیا دو پردوں میں منقسم ہے، نور اور ظلمت۔ نور ایمان ہے اور ظلمت خناس سے ہے۔ پس معلوم ہوا محت کو اعلیٰ درجے کے توکل اور متوکل کو اعلیٰ درجے کے ایمان کی ضرورت ہے، یعنی جس کا جتنا پکا ایمان اتنا ہی وہ کامل متوکل، اور جس درجے کا کسی کو توکل حاصل ہے اتنا ہی وہ محت ہے۔ ایمان کے نور سے خناس کی ظلمت کافور ہو جاتی ہے۔ شیطان خناس کا مشیر اور بندے کی رگ رگ میں ایسے پھرتا ہے جیسا کہ خون، اور خناس ایمان کے مد مقابل دل ہی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ نکتہ، جب ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہوتے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو ہی ہم کسی ذکر کو شروع کر دیتے ہیں اسی وقت دل میں ایسے ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں
جن کا پہلے کبھی گمان بھی نہ تھا۔ وجہ اللہ کا ذکر خناس کی ضد ہے۔ خناس اللہ کے ذکر کی تاب لانے کی جرأت نہیں رکھتا۔ بندہ جب اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی پوری قوت سے دل کی جمعیت کو برہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علاج، دل میں جب کبھی کوئی وسوسہ پیدا ہو فوراً دل کی طرف متوجہ ہوئیے اور سوچئے کہ یہ دل اس فضول کام میں جسے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کیوں مصروف ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے ذکر روکیے اور سوچئے کہ آپ کا دل کیوں اس فکر میں مصروف ہے کہ آپ کی اس توجہ سے اگر آپ کے دل کی حالت نہ بدلے تو جو چاہے سو کہیے۔ دین کی ہر شے کا دار و مدار استقامت فی الاعمال پر ہے، اور دین میں استقامت ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ عمارت کے لیے بنیاد ہلی عمارت گری۔ عمارت بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے اور دین کی عمارت کی بنیاد استقامت ہے۔ کسی عمل کو ایک بار اختیار کر چکنے کے بعد چھوڑ دینے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ اسے سرے سے شروع ہی نہ کیا جائے۔ چند دن شروع کر کے چھوڑ دینے کی بجائے شروع کرنے کے انتظار میں رہنا زیادہ احسن ہے۔ عمل ایک پودا ہے، چند دن بعد اس میں ایک کونپل پھوٹی، ابھی وہ اچھی طرح سے نکھری بھی نہ تھی کہ مسل دی گئی۔ تھوڑے عرصہ بعد اس پودے سے پھر ایک کونپل نکلی، پہلے کی طرح اسے بھی اسی طرح مسل دیا گیا۔ اسی طرح چند بار مسلسل مسلنے کے بعد مزید پھر کسی کونپل کی امید نہیں رہتی۔ پودے کی وہ رگیں جن سے کونپل پیدا ہوا کرتی ہے مسلسل مسلنے کے بعد بے حس ہو گئیں اور پودا ایک خشک ڈنڈے کی طرح بن گیا، اسے پھر کوئی پھول و پھل نہیں لگتا۔ بین ہی ہمارا حال ہے، ہم میں سے ہر کوئی ہمیشہ کسی نہ کسی عمل کو جاری رکھتا ہے، لیکن کسی ایک عمل پہ مستقیم نہیں رہتا، اپنے معمولات دن بدن بدلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی عمل کوئی رنگ نہیں لاتا۔ ذکر الہی صرف لا الہ الا اللہ کا بار بار تکرار ہی نہیں، بلکہ نماز، قرآن کریم کی تلاوت، تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر، جمیع کلمات طیبات، دعوات، صلاۃ و سلام، تبلیغ، نہی عن المنکر و امر بالمعروف، یہ سب کی سب ذکر الہی میں شامل ہیں۔ ان میں سے آپ جس بھی عمل کو ہمیشہ کے لیے اختیار کریں گے اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ ہر عمل کی کامیابی کا انحصار استقامت پر ہے، اور استقامت عین کرامت ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے توحید کے اقرار کے ساتھ استقامت کی تاکید فرمائی ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ اسی طرح ہر جگہ ہر شے کا انحصار استقامت پہ قرار دیا ہے۔ ہم اپنی ساری زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، ہمارے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں جسے کہ ہم نے عمر بھر کیا ہو اور جب سے اسے شروع کیا ہو پھر کبھی ترک نہ کیا ہو۔ استقامت طریقت کا مینار اور کامیابی کی بیان دلیل ہے۔ جسے کسی عمل پہ استقامت حاصل ہو جائے سمجھے وہ کامیاب ہوا، اور اس کی کامیابی میں ذرہ بھر شک نہیں۔ جسے اللہ مقبول فرماتے ہیں اسے اعمال پہ استقامت مرحمت فرماتے ہیں۔ اور ایمان
استقامت ہی سے مضبوط اور بلند ہوتا ہے۔ دل کی دنیا روشن کرنے کے لیے محض علم کافی نہیں، علم پہ عمل اور عمل پہ استقامت لازم و ملزوم ہے۔ جب تک کوئی اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا اور عمل پہ مستقیم نہیں رہتا، نہ مسرور ہو سکتا ہے نہ مخمور، اور یہ دونوں چیزیں دین و دنیا کی سب سے دو بڑی نعمتیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، علم بے زینت اور علم کے بغیر عمل بے لگام تھوڑا ہے۔ میرے دوستو، یہ تھی بابا جی حضور کی شرح آفاق کتاب مکشوفات۔ آپ